آپ بڑے علم و تقوی والے، فضیلت والے، آپ کے کارنامے بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ جو امام اعظم کا اگر شمار کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اسلامی قوانین کا جو تذکرہ ہے، ان اسلامی قوانین کے نفاذ کیسا کیا جائے وہ طریقہ کار آپ نے تدوین کیا ہے۔ تو تمام ائمہ پر، تمام عالم پر آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے اسلامی قوانین کو ترتیب دے کر بتلا دیا کہ اس طریقے سے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ملک میں اس کا ہم نفاذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو دیکھو وہ مفکر اسلام بنا بیٹھا ہے، کیمرہ سامنے رکھ کر اپنی اندر کی جو بھی باتیں ہیں وہ اس کے سامنے ذکر کر کر، پوری دنیا کے سامنے پیش کر کر اپنے آپ کو مبلغ اور معلم اور کیا کیا کہلاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام کی جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اور ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ فقہ بھی مختلف ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہیں، لوگ بھی ماننے والے مختلف ہیں، تو کیسے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی کے اندر ہی اسلامی قوانین کی ایسی ترتیب بنا کر سامنے پیش کر دی کہ اگر کوئی ملک بھی اس کو نافذ کرنا چاہے تو بآسانی نفاذ کر سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی جو ہے کجی نظر نہیں آئے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اسلامی قوانین کو جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں ان کو مرتب کیا ہے۔ اور آپ کے فضائل میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو آپ کی یہ ہے کہ 6 صحابہ کرام سے آپ نے روایتوں کی سماعت کی ہے۔ آپ سب سے بڑے امام ہیں، جتنے بھی امام ہیں ان سب میں سب سے بڑے امام آپ ہی ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام زفر، امام عبداللہ بن مبارک اور بے شمار ائمہ کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ یہ واحد ایسے امام ہیں اماموں میں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار بھی کیا ہے، ان سے روایت کو سماعت بھی کیا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول کہلاتے ہیں ان کی قبر مبارک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں قبر مبارک کے قریب ہی میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت بزرگ آپ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخصیت کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس سے اعلیٰ شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے اعلیٰ کوئی امام ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کی شان بیان کی جائے تو بے شمار اس میں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا کہ آپ کے بارے میں اسد بن عمر رحمت اللہ علیہ وہ راوی ہیں اور روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو اس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن ہوتا، 2 دن ہوتا، 3 دن ہوتا، 40 سال کا تذکرہ کر دیا، اس میں تو بہت بڑا مبالغہ ہے۔ تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، اولیاء کے بھی ولی ہیں، ولیوں کے بھی ولی ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ ان کے لیے کیا عجوبے کی بات، یہ تو آج کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سالوں سے رات کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں آرام نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کو قرآن پڑھنے کا ایسا شوق تھا کہ رات کو نماز کی نیت باندھتے، قرآن پڑھنے شروع کرتے، 2 رکعت میں 10 سپارے آپ قرآن پاک پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو جس کی حالت یہ ہو رات کی عبادت کی، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن کے وقت میں دوپہر میں قیلولے کی نیت سے آرام کیا کرتے تھے، اور وہی آرام آپ کا 24 گھنٹے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، باقی دن اور رات کا باقی حصہ وہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، جب رمضان المبارک آتا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 63 قرآن آپ ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 63 قرآن۔ 63 قرآن کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک قرآن دن میں ختم کرتے، ایک رات میں ختم کرتے، اور ہر 10 دن کے اندر تراویح کے اندر بھی ختم ہوتا، تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 63 قرآن۔ اور عام طور پر ہفتہ اور مہینے کے اندر 10 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا آپ کا، تو آپ ایسے نیک اور متقی تھے۔ اور آپ کے تقوی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مجوسی نے آپ سے کچھ قرض لیا، اور اس نے ابھی قرض ادا نہیں کیا تھا کہ ایک دن اس کے گھر کے باہر سے آپ گزر رہے تھے کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگ گئی، تو آپ نے جوتے کو یوں جھاڑا نجاست ہٹانے کے لیے، تو وہ نجاست آپ کے جوتے سے یوں ہٹ کر تھوڑی سی اس مجوسی کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ تو واقعہ لکھا ہے کہ آپ سوچنے لگے کہ میں اس کو کیا کروں، کچھ دیر گزر گئی اسی شش و پنج میں، اب کیا کروں؟ تو اتنے میں مجوسی کے گھر کا دروازہ بجایا، اندر سے پوچھا کون ہے، آپ نے اپنا تعارف کرایا، تو بچے یہ سمجھے کہ چونکہ والد صاحب نے قرض لیا ہے تو کہیں قرض کے مطالبے کے لیے نہ آئے ہوں۔ بہرحال وہ مجوسی ڈرتے ڈرتے باہر آیا، آپ سے سلام ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، تشویش میں ہوں۔ آپ کو کیا تشویش ہے؟ کہا کہ مجھے تشویش یہ ہوئی ہے کہ میں اپنے جوتے سے نجاست جھاڑ رہا تھا، جو نیچے گرنے کے بجائے کچھ جو ہے آپ کی دیوار پر جا کر لگ گئی، تو میں اس کو سوچنے لگا کہ اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں یا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر چھوڑتا ہوں تو نجاست لگی رہے گی، دیوار گندی نظر آئے گی، اور اگر صاف کرتا ہوں تو نجاست صاف کرنے میں آپ کے دیوار کی مٹی بھی صاف ہو جائے گی، وہ بھی کچھ جھڑ جائے گی، تو میں اس معاملے میں تشویش میں ہوں، پریشان ہوں کہ میں اس کا کیا کروں۔ تو مجوسی آپ کی اس نیکی اور تقوی کو دیکھ کر کہ آپ میری دیوار کی اتنی سی مٹی ہٹنے پر بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کے اس عمل سے متاثر اتنا ہوا، آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جو ہمارے امام ہیں، جو تمام اماموں کے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تقلید، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، احادیث دی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی امام کی تقلید کیوں کریں؟ ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ تمہارے ایک سادہ سا سوال ہے سب سے کہ ہم اپنے بارے میں بتلائیں کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مشکل کا حل جس کے پاس نظر آئے اس کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسے نہ ہو تو کسی قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، کام نہ ہو تو کام کی تلاش میں جاتے ہیں، اگر ہمیں سفر کرنا ہو تو ہم ڈرائیور کے پیچھے بھاگتے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پر دنیاوی معاملات کے اندر دیکھیں تو ہم ویسے ہی سب کے محتاج ہیں۔ اب دینی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے احادیث پڑھنی ہے، تو ہم نے کس سے پڑھنی ہے؟ اساتذہ سے پڑھنی ہے،
علماء سے پڑھنی ہے۔ تو ہم جس سے پڑھیں گے ہم اس کی اتباع کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کی اتباع کریں گے تو ہم پڑھیں گے، اگر اتباع کریں گے نہیں تو پڑھیں گے بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو جو ہمیں قرآن ملا ہے، جو ہمیں احادیث ملی ہے، جو ہمیں دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، وہ بغیر اتباع کے نہیں پہنچا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر یہ کہنا کہ قرآن ہے، کتاب ہے، حدیث ہے، لہٰذا ہمیں امام کی ضرورت نہیں، اتباع کی ضرورت نہیں، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع نہیں کرتے، ان کو ہم بیچ سے نکال دیتے ہیں، تو دین کا بہت بڑا حصہ جو ان کے ذریعے امت میں منتقل ہوا ہے وہ ہم سے ہٹ جائے گا۔ تو قرآن ڈائریکٹ تو ہمارے پاس نہیں آیا، ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا، ہم نے ان سے تو کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ عقل کے بھی خلاف ہے یہ کہنا کہ ہم امام کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم اتباع نہیں کر سکتے، ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ ہم تقلید کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارا کوئی کام ہمارے والد کے شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اتنا بڑا دین ہمیں بغیر کسی واسطے کے، تعلق کے، اتباع کے کیسے مل سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم جہالت کی گہرائیوں کے اندر ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو کر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے، لہٰذا ہم دیکھا دیکھی باتوں پر چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے دور کے اندر بہت ساری ایسی باتیں رواج میں آ گئی ہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور وہ دین نہیں ہے، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور دین نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اتباع کرنی ہے، ہم اپنے علماء کے پیچھے چلیں گے، ہم اپنے ائمہ کی تقلید کریں گے تو تب جا کر ہم صحیح راستے پر رہیں گے، ورنہ ہم بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج جو ہمیں دین کے کاموں کا، عمل کا جو حلیہ بگڑا ہوا معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کامل اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال، ابھی 3 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، 15 شعبان المعظم کا دن، اس کی جو شب ہے 15ویں شب شعبان المعظم کی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، عظیم رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے، اللہ کے آگے اپنی عاجزی انکساری کرنے کی رات ہے، اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کی رات ہے، اپنے آئندہ آنے والی زندگی کو سنوارنے کی رات ہے، اللہ کے آگے اپنے اعمال سیئہ کو پیش کر کر معافی طلب کرنے کی رات ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے آئندہ کی زندگی کو اعمال حسنہ بنانے والی رات ہے۔ اتنی عظیم رات ہے، اس کے بارے میں احادیث میں کیا آتا ہے، قرآن میں اس کے کیا اشارے ملتے ہیں، اس رات کی فضیلت کیا ہے، ان سب چیزوں کو چونکہ ہم نے دین سے مکمل حاصل نہیں کیا، لہذا ہم ایک چیز دین سے لے کر باقی معاشرے سے سیکھ کر ہم بہت ساری خرافات میں پڑ گئے۔ مثال کے طور پر اس رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، محبوب کل کائنات ہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی آپ ہیں، آپ کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور ہم شب برات پر چراغاں کریں۔ آپ کی حالت شب برات کو یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور وہاں سے چپکے سے اٹھتے ہیں کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور آپ آرام سے اٹھ کر جاتے ہیں اور جا کر آپ دعا میں لگ جاتے ہیں، عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے اس رات کو چراغاں کر کے، شور شرابہ کر کے، ہم سب کو تنگ کر کے جگا کر ہم کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ عام دنوں کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کو ہفتے میں 1 دن قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے قبروں پر پیش ہوں، ان کے لیے کچھ پڑھیں، کچھ دعا کریں، ان کی قبر کو سنواریں، کچھ جو طریقے کار ہے وہاں پر جائیں۔ پورا سال تو ہم جاتے نہیں ہیں، شب برات کو اور چاند رات کو اور عید کی صبح کو قبرستان میں ہم ایسے جاتے، میلہ لگاتے ہیں جس طریقے سے پتہ نہیں یہاں ثواب بٹ رہا ہے، یہاں نہیں آئیں گے تو ہماری عید نہیں ہوگی، یہاں نہیں آئیں گے تو شب برات قبول نہیں ہوگی۔ یہ کس نے ہمیں پڑھا دی پٹی؟ یہ کس نے ہمیں سمجھا دیا کہ شب برات کو ہم نے پوری رات قبرستان جانا ہے، ہم نے چراغاں کرنی ہے، ہم نے حلوہ بنانا ہے، ہم نے فلاں کھانا بنانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں دین میں کہاں سے آ گئی؟ کبھی ہم نے کسی عالم فاضل سے جا کر امام سے پوچھا ہے کہ یہ دین میں کہاں پر ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح، دین میں ہے بھی یا نہیں؟ ہم تو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔
تو چونکہ ہم کامل اتباع نہیں کر رہے تو اس لیے کچھ باتیں ہم نے سنی اپنے بڑوں سے، کچھ علماء سے، کچھ عوام میں دیکھ کر، ان تمام چیزوں کو ملا کر ہم نے دین بنا لیا، تو یہ دین نہیں ہے بھائی۔ اس رات کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کی رات ہے۔ مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، مسجد کھولنا ضروری نہیں ہے، مسجد میں چراغاں کرنا ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا ضروری ہے۔ آپ پوری رات مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور آ کر موبائل چلاتے رہیں، آ کر چائے پیتے رہیں، آ کر آپ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں، آپ آ کر وہاں پر آرام کرتے رہیں، عبادت کچھ نہ کریں، تو مجھے بتلائے ثواب ملے گا یا وبال ہوگا؟ وبال ہوگا۔ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا یا آرام کرنا یا اپنی گھر سے آ جانا، یہ سب لایانی کے اندر آتا ہے، اس میں ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے۔ اب بتلائیے اس رات کو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مسجدیں کھلتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اور وہاں پر عبادات کا حال برائے نام ہوتا ہے کہ کوئی ذکر میں لگا ہو، کوئی دعاؤں میں لگا ہو، کوئی جو ہے نماز میں لگا ہو، کوئی قرآن میں لگا ہو، یہ عبادت ہو رہی ہو 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بس اس کے بعد سب کھیل تماشا چلتا ہے، پھر گپے شپے چلتی ہیں، پھر نیند کو بھگانے کے لیے تاکہ نیند کی غنودگی نہ آ جائے قبرستان کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر عجیب ہی ماجرا ہے، چراغاں ایسے کی ہوئی ہوتی ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، قوالیوں کے اسٹیج بھی سجے ہوئے ہیں، نعت خوانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بھئی وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر آپ قوالیاں پڑھیں، آپ نعتیں پڑھیں، آپ وہاں پر چراغاں کریں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیوں؟ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں بھی یہاں آنا ہے، تمہیں اپنی موت یاد آ جائے۔ شب برات کی رات کو قبرستان جا کر کبھی کسی کو موت یاد آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی ہے۔ وہاں تو ہلہ گلہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہاں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ قبرستان جیسے سے قریب آئے ہمارا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد پڑے ہوئے ہیں، جو مٹی تلے ہیں، مٹی ہو چکے ہیں، اور ہمیں بھی یہیں آ کر مٹی ہو جانا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو مجھے بتاؤ کہ ہنسی آئے گی؟ ہمیں کبھی کوئی کام یاد آئے گا؟ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں تو موت سامنے نظر آئے گی، اور یہ کیفیت تو ہماری نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب شب برات پر جو ہمارا قبرستان جانا ہے وہ ایک دم فضول کام ہو گیا، اس لیے کہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ کام کیا، ہم بھی کریں گے، سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو بہت سارے کام کیے، آپ نے فاقے بھی تو کیے، آپ نے باجرے کی روٹیاں بھی تو کھائی ہیں، آپ نے تیر اور تلوار کے زخم بھی تو کھائے ہیں، آپ جہاد کے اندر کھڑے بھی تو ہوئے ہیں، آپ نے اپنے اوپر جو ہے دشمنوں کے گولے بھی تو برداشت کیے ہیں، آپ نے فاقے برداشت، پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہیں، آپ نے تو بھوک ہو پیاس ہو آپ نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، آپ تو 1-1 گھنٹے تک دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کر روتے بھی رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر آنسو کے قطرے گرتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ یہ ساری سنتیں کبھی ہم نے اپنائی ہیں؟ نہیں۔ مزے کی سنتیں چاہیے، کھانے پینے والی، حلوے والی، گھومنے والی، چراغاں والی، یہ سنتیں ہمیں بڑی پسند ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، جو پیغام ہم تک لائے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ ضرور ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کروٹ لی تو دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، میں پریشان ہوئی کہ آپ کہاں چلے گئے، میں آپ کی تلاش میں نکلی، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میں نے دیکھا جنت البقیع میں آپ ہیں، اور وہاں دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئی، اتنی لمبی دعا مانگی کہ میں تھک گئی، میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیے، پھر میں تھک گئی، میں نے پھر ہاتھ چھوڑ دیے، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تھک گئی، میں نے ہاتھ چھوڑے، پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ کی دعا چلتی رہی۔ یہ وہ رات تھی کہ جو شب برات کی رات تھی۔ اس حدیث کو بیان کر کے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے محبوب قبرستان گئے تھے، آپ نے یہ کیا تھا، حضرت عائشہ بھی آپ کے پیچھے گئی تھی، لہٰذا عورتیں بھی جا سکتی ہیں، مرد بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی دنیا میں گزار کر پھر پردہ فرمایا ہے، 23 سالہ آپ کی نبوت کی زندگی ہے، اس 23 سال کے اندر کتنی شب براتیں آئیں؟ 23 مرتبہ آئیں۔ صرف 1 سال کا یہ واقعہ ہے، باقی 22 سال میں یہ واقعہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو مجھے بتلاؤ کہ مستقل سنت ہوئی یا ایک واقعہ ہوا؟ ایک واقعہ ہوا۔ لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ قبرستان چلے گئے تو کافی ہے، سنت ادا ہو گئی، بس اب اپنے گھر میں رہ کر، مسجد میں رہ کر عبادت کر لیں۔ ایک سادہ سی بات ہے یہ
لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگرچہ سنت ہے، اگرچہ آپ گئے تھے، جانا جائز ہے، لیکن اس عمل کو مستحب عمل ہے، اس مستحب عمل اپنانے میں خرافات ہیں، نقصانات ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ وہاں عورتیں جا رہی ہیں، وہاں چراغے ہو رہے ہیں، وہاں شادیانے بج رہے ہیں، وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر وہ ماحول ہے جس کی وجہ سے وہاں پر موت یاد نہیں آ رہی، تو لہذا جانے کا مقصد فوت ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ لہذا اب شب برات کو وہاں پر جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ تو عام نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے کہ نفل عبادات اگر کوئی شخص اپنے اوپر لازم سمجھ لے کہ نہیں یہ کرنا تو ضروری ہے، تو وہ بھی بدعت ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جائے کہ قبرستان جانا جو مستحب عمل ہے، اس کو آج کے دور میں لوگوں نے بدعت بنا لیا، لازم سمجھ لیا کہ شب برات کو لازمی جانا ہے، تو مجھے بتلاؤ کہ بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لہذا اس رات کو عبادت کریں، اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، اگر پھر بھی ہمت نہیں، توفیق نہیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، رات کو 2 رکعت پڑھنے کی طاقت مل جائے تو صحیح ہے، ورنہ صبح فجر میں باجماعت نماز پڑھیں۔ تو عشاء اور فجر بھی باجماعت پڑھ لیں گے تو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اگلے دن جو ہے روزے کا اہتمام کر لیں۔ 15 شعبان کا روزہ ہے، صرف ایک روزہ ہے، 2 روزے نہیں ہیں، جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9 اور 10 کا روزہ، نفلی روزہ، تو شعبان میں ایسا نہیں ہے۔ 15 شعبان کا صرف ایک روزہ ہے، یا تو 13 14 کا بھی رکھ لیں جو ایام 20 کے ہر مہینے کے روزے ہیں، 13 14 15۔ اگر 13 14 کا نہیں رکھ سکے ہیں، 15 شعبان کو آفس کی چھٹی ہے، بآسانی گھر پہ ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو 15 شعبان کا صرف روزہ رکھ لیں، پھر 16 کا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک روزہ نفلی یہ بھی کافی ہے، اور ایک روزے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں۔ لہذا اس رات کو عبادت کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ عبادت ہے۔ باقی جو ہمارے یہاں معاملات ہو رہے ہیں یہ سب خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ تقلید ضروری ہے، اتباع ضروری ہے۔ اگر ہم اتباع کر کے چلیں گے تو پھر خرافات سے ہم بچے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔